पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया, जुस्तुजू दिल में पैदा। असदुल्लाह व अय्यामुकुम सईदा। आप सभी हजरात की खिदमत में सरजमीन खुरासान से, गरीब दूस की बारगाह से, मशहदुल मुक़द्दस से आप सबको तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ इस ताजपोशी इमाम ज़माना पर, ऐद ज़हरा पर, कि जब तमाम मासूमीन खुशहाल हैं, तमाम मोमिनीन खुशहाल हैं, तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद। और उन हजरात को भी बहरहाल कि जो इस जगह पर पहुंच न सके हैं, उन सब की तरफ से बहरहाल नायब ज़ियारा हूँ मशहदुल मुक़द्दस में, मौला इमाम रज़ा की बारगाह में, जो इस वक्त मुस्तकीम आप यहाँ से प्रोग्राम मशहदुल मुक़द्दस से देख रहे हैं और आप सब ज्वाइंट हैं इंशाअल्लाह कि आका की बारगाह में ज़रूर मैं दुआ गो हूँ। बहरहाल ये जश्न का समा है, आज अहले बैत के घराने में खुशियाँ हैं, आज हर मोमिन का दिल शाद है। बहरहाल अशआर की महफिल शुरू हो चुकी है और फरिश्तों का नज़ूल होना शुरू हो चुका है, ईदी बट रही है, हमको भी लेना है, आपको भी लेना है। और ये फहरिस्त जिस वक्त इमाम ज़माना की खिदमत में पेश की जाए तो हमें और आपको दोनों को, बहरहाल हम सबको जिन्होंने बहरहाल शिरकत की है, जिस तरह से भी मौला से ईदी लेना है, मैं भी चाहता हूँ बहरहाल इस बज़्म में शामिल हो जाऊं अशआर की, और उसके बाद कुछ अराइज़ थोड़ी सी आपकी खिदमत में होंगे। खुशनुदी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अपनी दुआ की मकबूलियत के लिए, अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, मौला इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए बुलंद से बुलंद तर सलावत। जुस्तुजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया, जुस्तुजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया, जुस्तुजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया, बाबे हैदर पे पहुंचा जो मैं, दीन का आईना मिल गया, बाबे हैदर पे पहुंचा जो मैं, दीन का आईना मिल गया। शेर देखिएगा, अपना अपना मुक़द्दर है ये, क्या बताऊं कि क्या मिल गया, अपना 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 मुक़द्दर है ये, क्या बताऊं कि क्या मिल गया, अपना अपना मुक़द्दर है ये, क्या बताऊं कि क्या मिल गया, मुझको मौला मिला है मगर और किसी को खुदा मिल गया, मुझको मौला मिला है मगर और किसी को खुदा मिल गया। ये शेर देखिएगा, खास तौर से तवज्जो को तालिब हूँ। जो भी दुश्मन अली का हुआ वो जहन्नम में झोंका गया, जो भी दुश्मन अली का हुआ वो जहन्नम में झोंका गया, जो भी दुश्मन अली का
ہوا وہ جہنم میں جھونکا گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا صلہ مل گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا صلہ مل گیا اے مسلمان نصیبہ بنا باب حیدر پہ تو لوٹیا اے مسلمان نصیبہ بنا باب حیدر پہ تو لوٹیا اے مسلمان نصیبہ بنا باب حیدر پہ تو لوٹیا دامن غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہنما مل گیا دامن غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہنما مل گیا شعر بھی دیکھیے گا قبر میں جب کفن پہ میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر کچھ نہ پوچھا اٹھا چل دیا یا علی جب لکھا مل گیا کچھ پوچھا اٹھا چل یا علی جب لکھا مل گیا قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر کچھ نہ پوچھا اٹھا چل دیا یا علی جب لکھا مل گیا جو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد بہرحال ایک یہ اشعار ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ہی بہترین اور بہت ہی سنجیدہ شعر ہیں بس یہ دقت نظر کی تھوڑا سا ضرورت ہے کہ یہ تھوڑا سا دقت کریں انشاءاللہ خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے مولا کے ظہور کے لیے بلند سے بلندتر سلامات
پھرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، پھرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا، سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا، سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا، اور جگنوں کو غم کا اندھیرا لکھا گیا، وہ سارے غم و جور کو ذرہ لکھا گیا، ذرے کو آسمان کا تارا لکھا گیا، سچا جو تھا یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا، سچا جو تھا یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا، جھوٹا جو تھا یہاں اسے سچا لکھا گیا، تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں، تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں، اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا، اور شعر توجہ کریے اس پر، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان چھوڑ کر، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان چھوڑ کر، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان چھوڑ کر، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا، اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، اس دہر میں علی کو اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا، جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا، دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، ملاحظہ کریے گا، دوزخ کی نظر ہوں گے دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا، جس شعر کے لیے اتنی تمہید کی جو آپ کو زحمت دی میں نے، ملاحظہ کرے گا توجہ کا طالب ہے، اسی شعر کے لیے ساری تمہید تھی، مقدمہ تھا سارا، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس
انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس انکسار کی عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، واللیل اس کی زلف کا سایہ لکھا گیا، واللیل اس کی زلف کا سایہ لکھا گیا، والشمس اس کے چہرے کا اجالا لکھا گیا، موجود جب کہ شب و شبیر تھے مگر، موجود جب کہ شب موجود جب کہ شب و شبیر تھے مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ یہ آخری شعر، احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، احساس کے ورق پہ تو احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا، میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا، ارتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا۔ صلوات عرض کر محمد علی محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ آخر میں بہرحال اس اشعار کا ایک دعائیہ جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں مولا کی بارگاہ میں مشہد المقدس میں، اور بارہا بہرحال اس قطعے کو میں نے پڑھا، یہ مولا سے اجر لینا ہے، آج کا مولا سے ثواب لینا، امام رضا کی بارگاہ میں یہ محفل ہو رہی ہے، آپ لوگ سرزمین خراسان پر اس وقت مولا کی بارگاہ میں محفل کر رہے ہیں، مولا سے اجر لینا ہے انشاءاللہ۔ یہ دعائیہ جملہ ہے اور دعائیہ بہرحال یہ قطعہ ہے آپ سب کی طرف سے۔ خلاق کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر، خلاق کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر، خلاق کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر، کہ محظوظ ہو رہے ہیں جو ذکر ولا سے ہم، یہ جشن ہو رہا ہے انہی کے دیار میں، یہ جشن ہو رہا ہے انہی کے
دیار میں اس کا ثواب لیں گے، امام رضا سے ہم اس کا ثواب لیں گے، امام رضا سے ہم صلوات محمد والے محمد۔ اما بعد، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ بہرحال مولا ہمارے اور آپ کے آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ویبغضہ ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم پروردگار یہ دنیا اپنے دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے، یہ دنیا اپنے دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے۔ لا یعطی دینہ الا من یحب، مگر دین جو ہے اسی کو دیتا ہے پروردگار جس کو وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اس خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پروردگار نے ہمیں اتنا اچھا دین دیا، اتنا اچھا مذہب دیا، اور آپ نے ہم نے بہرحال 2 مہینہ 8 دن مولا حسین کی عزا برپا کی، آقا کے فرش عزا بچھائی، نصیحت کی باتیں، عمل کرنے کی باتیں، احتضار کی باتیں، ڈرانے کی باتیں، کھینچ کر لانے کی باتیں، بہکے ہوئے لوگوں کو سمیٹنے کی باتیں، اس فرش عزا سے فقط درس ہی درس ہم لوگوں نے لیا۔ 2 مہینہ 8 دن تک انصاف سے بتائیں، ہم نے اور آپ نے ہر گناہ سے دوری کرنے کو کوشش کی کہ جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہا جائے، جتنا کوشش کی جائے اتنا ہم نے دوری، آپ نے دوری اختیار کی، محرمات سے دوری کی گئی، کہیں زہرا ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ملکہ دو عالم ناراض نہ ہو جائیں، ان کی خوشنودی کے لیے ہم نے سارے گناہوں کو ترک کیا، نامحرموں سے نگاہوں کو بچایا، زبان پر فحاشی اور گالی گلوچ سے بچایا، یہ ہاتھ اگر کسی گناہ کی طرف بڑھتے تھے تو ایام عزا کا احترام رکھتے ہوئے یہ ہاتھ نہ اٹھے ان طرف، یہ قدم اگر کسی گناہ کی طرف اٹھتا تھا تو اسے اس مہینے کے عظمت کے، اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا۔ یعنی ہم اور آپ رمضان میں 1 مہینہ انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دوری کرتا ہے، ہم نے 2 مہینہ 8 دن تک آپ سب نے، ہم سب نے گناہوں سے، ہر چیزوں سے دوری کی ہے۔ عزیزوں، یہ 9 تاریخ 9 ربیع الاول یہ عید کا دن ہے۔ کیوں عید کا دن اس کو کہا گیا ہے؟ کیوں عید کا دن کہا گیا؟ بہت سی روایتیں، بہرحال اس بحث میں نہیں جانا، بس مختصر اور میں نے تمام کیا۔ اس دن بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، سید ابن طاؤس نے، ان کے فرزند نے بھی نقل کیا ہے، صاحب جواہر نے نقل کیا ہے، اور دیگر بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں کہ جن کو علم کا پہاڑ کہا جاتا تھا، علم کا دریا کہا جاتا تھا، ان کی طرف سے بہرحال انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ یہ بہت سی مناسبتیں اس دن منسوب ہیں 9 ربیع الاول کو۔ اس دن کے لیے 10ویں امام کے لیے بھی ملتا ہے کہ 10ویں امام کی خدمت میں ان کے ایک صحابی محمد بن یحییٰ کر کے ان کے خدمت میں مولا کے پہنچتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹایا تو بہرحال کنیز نکل کے آئے، کہا مولا سے ملنے آئے، کہا مولا اعمال میں مشغول ہیں اس وقت۔ کہا آج اعمال کون سے ہیں؟ بہرحال مولا نے کہا ان کو اندر آنے دیا جائے، اندر آتے ہیں، مولا نے مبارکباد پیش کی، اور آقا نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ تو کہتے بے ساختہ مولا کے صحابی نے کہا کہ آج مولا، آج کون سی عید ہے؟ عید 4 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، غدیر اور جمعے کا دن۔ کہا نہیں، آج کا دن بھی عید کا دن ہے۔ کہا یہ وہ دن ہے جس دن ہم اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں آئی ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ کو کامیابی ملی ہے، یہ وہ دن ہے
کہ جس دن کفار اور مشرکین مایوس ہوئے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن ایمان کی تازگی کا دن ہے، وہ یہ دن ہے کہ جس دن تجدید بیعت ہے۔ مولا نے اس دن کے لیے بہت سی تاکید کی، اور ایک حدیث اور ملتی ہے کہ جس کو صاحب بحر العلوم نے لکھا ہے، جناب رسول خدا سے حدیث نقل کی گئی کہ پیغمبر کی خدمت میں صحابی پہنچتے ہیں، مولا امیر المومنین بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غالباً یہ نقل کیا جاتا ہے مولا کے خاص صحابی کہ جن کو سلمان کہا جاتا ہے، اور دیگر کے لیے بھی بہرحال اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کہتے مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مولا امیر کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کہتے جناب حذیفہ یمانی بھی تشریف فرما ہے۔ جناب حذیفہ، سوال کیا جناب حذیفہ نے بہرحال امیر کائنات سے سوال کیا تھا، پوچھا کہ یہ کون سا دن، کون سا پیغمبر اعظم جس کے لیے تاکید کر رہے ہیں کہ ایک وہ دن آئے گا جس دن ہم اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں آئیں گی۔ اور اس کے بعد پیغمبر اعظم کی طرف سے بہرحال ایک حدیث اس کو اور بھی نقل کیا گیا، علماء نے نقل کیا ہے کہ جس دن حذیفہ سے کہا گیا کہ تمہاری والدہ یعنی مراد جناب زہرا سلام اللہ ہے کہ اس دن ان کو خوشی نصیب ہوگی۔ بہرحال یہ دن بڑا ہی مخصوص دن ہے، اور اس دن میں جو ایک اہم عید ہے، وہ ایک اہم عید ہے۔ بہرحال اس دن کو بہت سے لوگوں سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ بہرحال مناسب نہیں کہ ایسے نام اپنی زبانوں پر لائے جائیں کہ زبان بھی نجس ہو جائے۔ خاص طور سے ایک باگڑ بلے کے لیے بہرحال اس کو منسوب کرتے ہیں، اس دن کا نام اس سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ دن بہرحال اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، اہل بیت کی خوشی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت اطہار کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ پہلی خوشی اس وقت آئی ہے کیا کہ کربلا کے بعد یعنی 5 سال کے عرصے میں، 5 سال کے عرصے میں بنو ہاشم کی عورتوں نے آرائش کرنا اور خوشی منانا چھوڑ دیا تھا۔ ملتا ہے کہ یعنی اب یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کالا ہی لباس پہنا گیا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ نقل کر دیتے ہیں کہ 5 سال تک کنگھی نہیں کی گئی، نہیں، یہ تو اسلام کے مخالف ہو جائے گا، النظافت من الایمان ہے۔ لیکن کہتے وہ آرائش کی چیزیں کہ خواتین بہتر سمجھتی ہیں، ان چیزوں کو اہل بیت کے گھرانے نے ترک کر دیا تھا۔ کہتے اس دن جب 2 ملعون کے سر لائے گئے ہیں، امام سجاد نے بنو ہاشم میں اعلان کروایا کہ آج روغن و سرما لگایا جائے، اچھے لباس پہنے جائے، عطر لگایا جائے، آج عید کا دن، آج خوشی کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے میں نے دعا کی تھی دربار ابن زیاد میں نے دعا کی تھی، جب میرے بابا کے سر سے وہ بے احترامی کر رہا تھا، اور جب ہم وہاں پہ ہم لوگ وارد ہوئے ہیں تو یہ ملعون بیٹھا ہوا ناشتہ کر رہا تھا، اپنی جگہ سے یہ وہ ہلا تک نہیں ہے۔ تو مولا نے اس وقت بددعا کی تھی کہ اللہ ایک دن یہی دن دکھانا جیسا آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ کہتے مولا بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، آقا کی خدمت میں مختار ثقفی نے خدا رحمت کرے ان پر کہ انہوں نے یہاں پر سر بھجوائے 2 ملعونوں کا۔ کہتے مولا نے اس وقت کہا تھا رحم اللہ یا مختار، خدا رحمتیں نازل کرے تم پر اے مختار، تمہارے والدین پر خدا رحمتیں نازل کرے۔ کہتے مولا کے چہرے پر تبسم آیا تھا۔ کہتے اہل بیت کے گھرانے میں ہنسنا بھول گئے تھے لوگ، لیکن آج کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن ملتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں آئی ہیں۔ آج اعمال کا دن ہے، یعنی یہ جو 9 ربیع الاول کا جو دن ہے، یہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کا دن ہے، گناہوں کا دن نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت تعصب کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک حدیث نقل کرتے رفع القلم، کہ آج کے دن پروردگار نے جو ہے گناہوں کے لیے جو ہے قلم کو روک دیا ہے کہ نہیں آج گناہ نہیں لکھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ گناہ ہے، گناہ گناہ ہے۔ فحاشی کے لیے منع کیا گیا ہے، نفرین کے لیے نہیں منع کیا گیا ہے، گالی گلوچ کے لیے منع کیا گیا ہے ان دنوں میں،
نہ کہ لعن و ملعن کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں، اسلام میں دو چیزیں ہیں، یعنی بنیاد اسلام دو چیزوں پر ہے۔ فروع دین میں جو پہلی چیز تولا اور تبرہ، یہ جس وقت اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی، سب سے پہلے اس وقت کہا گیا تھا، پیغمبر کی زبان پہ آیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لفظ لا لایا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس دن تبرہ کیا گیا ہے غیر خداؤں پر، منکرین پر کیا گیا، مشرکین پر کیا گیا، کفار پہ کیا گیا ہے۔ یہ دن یعنی ہماری خوشیوں کا دن ہے۔ آج تاج پوشی امام زمانہ ہے، امامت کا پہلا دن ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ نرجس کا لال اس وقت بہرحال آپ کے سر پہ امامت کا تاج ہے۔ بچپنا ہے مولا کا، بہت کم سن تھے مولا اس وقت جس وقت امام کی شہادت ہوئی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ خدا قسمت کرے انشاءاللہ ہم سب کو، آپ سب کو سامرہ میں چلے انشاءاللہ، یہ دن وہاں نصیب کرے ہم لوگ کو۔ بہرحال اسلام کی بنیاد تولا اور تبرہ دو چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، یعنی پیغمبر کو اگر مانا جائے، رسول سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، پیغمبر سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا، ان کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا، ان کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا، خداوند عالم کا جو جو فرمان آیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اگر ہم خداوند عالم کو مان رہے ہیں تو شیطان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر موسیٰ کی قوم موسیٰ کی پیروی کرے تو فرعون و نمرود و شداد جیسے گزرے ہیں ان سب کو ترک کرنا ہوگا۔ اگر ابراہیم کو ماننا ہوگا تو ابراہیم کے دشمن کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر موسیٰ عیسیٰ کو ماننا ہوگا تو ان کے دشمن کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر رسول اور آل رسول سے اگر ہم محبت کریں گے تو ان کے دشمنوں سے ہمیں بیزاری بھی کرنا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ ہم پیغمبر کو اگر مان رہے ہیں، اگر پیغمبر سے محبت کر رہے ہیں، ان کی آل سے اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو ان کے دشمنوں سے بیزاری بھی کریں۔ ختم کی میں نے اپنے گفتگو کہ بہرحال یہ دن عیدی لینے کا دن ہے۔ یہ دن پورے اتنے مہینہ بہرحال ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اس درسگاہ حسینی میں آئے ہیں، مکتب اہل بیت میں بیٹھے، جو سیکھا ہے وہ دوسرے کو سکھایا جائے۔ جو ابھی تک ہم عمل کر رہے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ عمل کرتے رہیں ہم لوگ۔ اور دعا ہے کہ بہرحال یہ دن امام زمانہ کا جو منصوب ہے، امام زمانہ کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ امام زمانہ کو یاد کیا جائے، اتنا زیادہ امام زمانہ کو یاد کیا جائے، اپنے مولا کو اتنا زیادہ یاد کیا جائے۔ یہ دن بہرحال مولا کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا دن ہے، یہ دن اعمال کا دن ہے، یہ دن گناہوں سے توبہ کرنے کا دن ہے، یہ دن اپنے ایمان کو سدھارنے کا دن ہے، یہ دن اپنے بزرگوں کا ادب احترام کرنے کا دن ہے، یہ دن اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا دن ہے، یہ دن اچھے کاموں کا دن ہے، یہ دن عطر لگائیں، خوشبو لگائیں اور اپنے گھرانے کے اندر بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں عیدی بانٹیں۔ یہ دن عید کا دن ہے، زہرا کے گھرانے کا یہ عید کا دن ہے، گھروں میں عیدی بانٹیں۔ اس دن جو ہے خوشیاں منائیں کہ ہمارے بچے بھی خوشحال ہوں، محلوں میں مٹھائیاں تقسیم کریں کہ لوگ پوچھیں کون سا دن ہے۔ یہ دن اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا دن ہے، یہ دن اہل بیت کے دشمنوں سے دوری کرنے کا دن، یہ دن وہ چیزیں جو اہل بیت کو پسند نہیں تھی ان چیزوں کو ہمیشہ ہم کو دور کرنا ہے۔ وہ تارک صلاۃ معذاللہ نہیں تھے، وہ روزہ و نماز پڑھا کرتے تھے، حج و زکوٰۃ دیا کرتے تھے، صدقات دیا کرتے تھے، بزرگوں کا ادب احترام کیا کرتے تھے، چھوٹوں کا ادب احترام کیا کرتے تھے، ہمسائے اور پڑوسیوں سے صلہ رحم بجا لایا کرتے تھے، بھائی بہنوں میں ایک دوسروں کو ملایا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت اتھار کا راستہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے کی تو اہل بیت کے ہم محب ہیں، وگرنہ ان کے مغضب بن جائیں گے، ہم پہ عذاب آئے گا۔ چلے دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پالنے والے سے، اہل بیت اطہار سے، میرے معبود ہے، میرے معبود، اس شب و اس روز کے صدقے میں، اس سرزمین خراساں کے صدقے میں، مولا امام رضا غریب کے صدقے میں، پالنے والے معبود ہم سب کی جو جو شرعی حاجتیں وہ عنایت کر دے۔ خدا ہم سب کی جو مشکل گرفتاریاں ہم سب کو دور کر دے۔ پروردگار پالنے والے جو پریشان حال ہیں، جس طرح کے بھی معبود روزی روزگار جیسی بھی مشکلات ہے، اس مشکلات کو اہل بیت کے صدقے میں دور کر دے۔ خدایا
تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا دیتے ہیں، تجھے واسطہ دیتے ہیں اپنے زمانے کے امام کا، کہ جس کے لیے بہرحال حدیث بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ پروردگار ہمیں اس امام کی معرفت پیدا کر دے، خدا پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عنایت کر دے، کہ قرآن نے خود کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، خدا جب اس دن ہمیں اٹھایا جائے، روز رستخیز قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے معبود، ہمیں ہمارے امام کے ساتھ ہمیں محشور کرنا۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے معبود، یہ بیماری جو اس وقت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور سے بچے کے لیے بار بار کہا گیا، اور آپ سب کے گھرانوں میں ہمارے جہاں جہاں بہرحال بہت سے فون آئے کرتے، بہت سے مریض و بیمار ہیں، خدایا اہل بیت اطہار کے صدقے ان سب کو ہم سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے۔ اے میرے معبود، جن کے بھی دلوں میں تمنا ہے یہ اہل بیت کی بارگاہ میں آنے کی، خدایا ہم سب کو، آپ سب کو ان بارگاہوں میں جانا نصیب کر دے۔ اے خدایا تجھے اس دن کا واسطہ دیتے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ پروردگار پالنے والے، جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر یا زہرا اور یا علی ہو۔ اے پروردگار اس دن کے صدقے میں، اس شب کے صدقے میں، روز و شب کے صدقے میں، پالنے والے اس مبارک دن کے صدقے معبود ہمارے حق میں جو جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، خدایا جو جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ پروردگار جو استکبار حکومت اگر ہدایت کے لائق ہے ہدایت کر، وگرنہ نیست اور نابود کر دے۔ اے خدایا اسلام کے پرچم کو بلند کر دے، کفر کے پرچم کو سرنگو کر دے۔ پروردگار پالنے والے، بہرحال بہت سے یہ چینل جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت زحمتیں کی ہیں، اور جن لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان سب کی سعی کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدا پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چاردہ معصومین کے صدقے میں، آج کے بہرحال عیدی کا دن ہے معبود، وہ گودیاں جو ویران ہیں جنہیں تو نے اولاد نہیں دی معبود، اس دن کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان گودیوں کو آباد کر دے۔ خدا جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا دے۔ دعاؤں میں ایک دعا جو ہمیشہ کیا کرتا ہوں، پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا معبود، جس طرح تو نے سارے مزارات پر ہمیں گنبد و بارگاہ دیکھنا نصیب کیا ہے، موت سے پہلے جنت البقیع پر بھی ہم سب کو پروردگار گنبد و بارگاہ نصیب کر دے۔ خدایا ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا، معبود اسلام کے دشمنوں کو ذلیل و خوار و رسوا کر دے، ہمارے جوانوں کی اصلاح کر دے، انہیں صحیح معنوں میں اس دین حقہ پہ چلنے کی توفیق عنایت کر دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عنایت کر دے انشاءاللہ۔